السلام علیکم سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی کہانی کا نام ہے مصیبت زدہ۔ ہنا اور ثنا ہمارے ساتھ اسکول میں پڑھتی تھیں۔ وہ 2 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ ایک بھائی بڑا تھا جس کا نام عاصم تھا، اس سے چھوٹی ہنا تھی اور ہنا سے چھوٹا بھائی جاسم، اور جاسم سے چھوٹی ثنا تھی۔ عاصم BA کا اسٹوڈنٹ تھا، ہنا FA میں، جاسم میٹرک، ہنا 9th کلاس میں تھی۔ ابو وابڈا میں ملازم تھے، ماں بھی اسکول ٹیچر تھیں۔ دونوں میاں بیوی ہی سرکاری ملازم تھے۔ زندگی انتہائی خوشگوار اور خوبصورت گزر رہی تھی، بہت خوش تھے۔ ہنا کے ددحال میں فوتگی ہو گئی، امی اور ابو کو جانا پڑا۔ چھٹی کا دن تھا، دونوں میاں بیوی بائک پر ہی چلے گئے۔ وہاں پہنچے، شام کو واپسی کی راہ لی۔ بچوں سے فون پر بات کی کہ ہم واپس آ رہے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد فون آ گیا۔ کوئی آدمی ہنا کے ابو کے فون سے بات کر رہا تھا کہ ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ عاصم جاسم نے برابر میں چچا اور پھپھو کو بتایا، سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ حادثے کی جگہ پر پہنچے تو بائک تباہ ہو چکی تھی۔ عاصم جاسم کا تو دل ہی بیٹھ گیا، ہائے امی ابو۔ جاسم بری طرح رو رہا تھا۔ عاصم کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کرے۔ لوگوں نے بتایا کہ زخمیوں کو ہسپتال لے گئے ہیں۔ وہ بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچے۔ چچا نے ایمرجنسی میں جا کر پتہ کیا تو اس کی دنیا اندھیر ہو گئی۔ بھائی بھابھی دونوں ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ عاصم کو جیسے ہوش آ گیا۔ اسے احساس ہو گیا کہ بہت بڑی مصیبت آ چکی ہے اور بہت بڑی ذمہ داری بھی اس کے گھر اور بہن بھائیوں کو سنبھالنا تھا۔ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، پھر بھی جاسم کو گلے لگا کر چپ کروا رہا تھا۔ چھوٹے بس کر، ہوش کر، امی ابو کو گھر لے کر جانا ہے۔ 2 گھنٹے کے بعد وہ 2 ایمبولینسز میں ماں اور باپ کو لے کر گھر پہنچے۔ ایک کوہرام مچ گیا۔ ہنا ثنا کا برا حال تھا، دونوں بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ عاصم نے جا کر دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا، دونوں بھائی کے گلے لگ گئیں، خوب روئیں۔ عاصم نے کہا، میں ہوں نا، امی ابو کو اچھے طریقے سے رخصت کرو، دوبارہ ہم ان کو کبھی بھی دیکھ نہیں پائیں گے۔ سارا خاندان اکٹھا ہو گیا تھا۔ پھر رات اسی طرح گزر گئی۔ صبح ہو گئی، دونوں کو غسل کفن کے بعد آخری دیدار کے لیے رکھا گیا۔ دونوں ہی بہت خوبصورت لگ رہے تھے، دونوں کے چہرے بالکل صحیح تھے اور نور چھلک رہا تھا۔ پھر جنازے کا ٹائم ہو گیا۔ جنازے کے بعد دفنانے کے لیے چلے گئے۔ واپس آئے تو چچا کہنے لگے، ہنا ثنا کو میں اپنی بہو بناؤں گا۔ عاصم پہلے تو سب کی باتیں سنتا رہا، پھر بول پڑا، کسی کی شادی نہیں ہوگی، پہلے ان کی تعلیم مکمل ہوگی پھر سوچیں گے۔ ابو امی ساتھ کچھ نہیں لے گئے، میری بہنوں کا میں وقت آنے پر سوچ لوں گا۔ عاصم نے سارا گھر سنبھال لیا۔ 40واں ہو گیا، سب چلے گئے۔ عاصم ابو کی جگہ لگ گیا۔ ہنا کو تعلیم مکمل کرنا تھی، اسی طرح وقت گزرتا گیا۔ پھر ہنا کو بھی ماں کی جگہ جاب مل گئی۔ جاسم اور ثنا کی تعلیم بھی مکمل ہو گئی، وہ بھی عاصم کی مدد سے نوکری لگ گئے۔ پھر چاروں بہن بھائی نوکریاں ملنے پر خوش تھے۔ عاصم نے سب کو سنبھال رکھا تھا۔ پھر چچا نے ہنا ثنا کے رشتے کا کہا۔ عاصم نے کہا، چچا صرف ہنا کا رشتہ دوں گا، ثنا کا نہیں۔ وہ مان گئے، ان کا بیٹا بھی بینک میں ملازم تھا۔ ہنا کی شادی ہو گئی۔ پھر ماموں نے ثنا کا رشتہ مانگا، ساتھ ہی عاصم کو اپنی بیٹی دینے کا اعلان کر دیا۔ پھر ہنا کی رخصتی بھی ہو گئی اور عاصم عالیہ کو بیاہ کر گھر لے آیا۔ پھر عاصم نے پھپھو سے جاسم کے لیے رشتہ مانگا، وہ بھی مان گئیں اور جاسم کی بھی شادی ہو گئی۔ عاصم اچانک آنے والی مصیبت سے بہت سمجھدار ہو گیا تھا۔ فیصلے کرنے کی ہمت اور طاقت اسی برے وقت نے دی تھی۔ اللہ سب کو خوش رکھے اور مصیبتوں سے لڑنے کی ہمت دے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔